میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے گا۔ جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ عمر لیاقت صاحب کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن اتنا اداس اور اتنا پریشان ہے کہ کل سے خبریں سن کے بہت زیادہ دل کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کے اوپر رحم فرمائے اور اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس میں رہنے والے سارے مسلمانوں کو اور اس کے رہنے والے سارے پاکستانیوں کو ہدایت دے اور سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ڈاکٹر عمر لیاقت صاحب فوت ہو چکے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گی کہ بچپن سے ہمیں ہمارے ابو جی یہ بات بتایا کرتے تھے، بلکہ ہمیں سکھایا کرتے تھے کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ یہ وقت ہر ایک پہ آتا ہے اور موت برحق ہے اور ہر ایک کو آنی ہے، لیکن کیا ہم لوگ کسی انسان کے لیے اس حد تک زندگی تنگ کر دیں تو کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے بحیثیت ایک قوم، بحیثیت ایک معاشرہ اور بحیثیت ایک آزاد پاکستانی ہونے کے ناطے، کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں، جو راز اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، ان ساری چیزوں میں مداخلت کرنے والے ہم لوگ کون ہوتے ہیں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ عمر لیاقت کی قوم موت کے ذمہ دار اس پاکستان کی قوم ہے۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی ذات پہ اس حد تک کیچڑ اچھالا، ان کو اتنی سوشل میڈیا پہ گالیاں دیں، اتنا ان کا جینا حرام کیا کہ جب بھی میسیج دیکھتے تھے ان کی کسی بھی پوسٹ کے نیچے تو ہمیشہ یہی نیچے نظر آتا تھا کہ ابے تو ابھی تک مرا کیوں نہیں، ابے تو ابھی تک دفع کیوں نہیں ہوا، ابے تو نیم کا پتہ ہے، ابھی یہ ہے وہ ہے۔ اتنی گالیاں، کوئی اس کو شیطان کہتا تھا۔ یہی جیو نیوز والے جو پہلے جنہوں نے ان کے کیریئر کا عروج بھی اسی چینل سے شروع ہوا اور انہوں نے سٹارٹ کیا، تو وہ اس دن رو رو کے کہہ رہے تھے کہ جی ابھی مجھے یہ لوگ شیطان کہہ رہے ہیں جن کو میں نے اتنا عرصہ اپنی ان کے ساتھ زندگی میں کام کیا، تو کیا یہ لوگ اس معاشرے کے اس قابل ہیں کہ ان کو کسی انسانی ہمدردی کا پتہ ہے، کوئی احساس ہے کہ کسی عورت کے پیچھے لگ کے کسی بھی انسان کی ذاتی زندگی میں اس حد تک داخل ہو جاتے ہیں کہ اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں؟ اگر جس طرح ہم سب کا یہ پاکستان ہے، ہر ایک بندے کو آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنی ذاتی زندگی جس طرح سے بھی گزارے، یہ بات ان کی غلط ہے۔ جس نے ان کو ڈسٹرب کیا اور جس نے ان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا کہ وہ واقعی اس چیز کو دل بھی مانتا ہے کہ وہ واقعی نشے کے عادی ہوں گے، جس طرح سے ان کی سب بیویاں کہہ رہی ہیں کہ وہ کوکین کے عادی تھے اور وہ نشے کے عادی تھے۔ ہم نے اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے، اللہ نہ کرے کہ کبھی ہم لوگوں کو ایسی چیزیں دکھائے بھی، توبہ استغفار، لیکن ان چیزوں کے نام سن کے ہی دل اتنا دہشت زدہ ہو جاتا ہے اور تکلیف میں آتا ہے کہ ایک ایسا انسان جو انتہا کا زیادہ عروج میں تھا، جو دنیا کے 500 مسلمانوں میں شامل ہوتا تھا، جس نے روضہ رسول کا دروازہ ان کے لیے کھل گیا تھا اور انہوں نے اندر سے جا کے ان کی جالیوں کو چوما تھا، دیکھا تھا، جو محبت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ٹائم ذکر کرتا تھا، جس کی زبان سے ہر ٹائم قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں ہمیشہ اچھے سے اچھی باتیں نکلتی تھیں۔ اس نے کبھی بھی کوئی گستاخی نہیں کی تھی۔ وہ انسان کو یہ نشے کی لت جو ہے وہ تباہ کر گئی اور اس کی ذاتی زندگی اس حد تک ڈسٹرب ہوئی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو سیدھا کرنا چاہتے تھے، کھڑا کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر بھی وہ ایک گہری کھائی میں گرتے گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ایک پتال کے اندر تباہ و برباد کر لیا۔ وہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح سے وہ دوبارہ سے سروائیو کر سکیں، لیکن نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ایک تو سوشل میڈیا جو ہوتا ہے یہ انسان کو جینے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ یہ چاہتے ہیں تو کسی کو حد سے زیادہ عروج دے دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں تو یہ کسی کو جینا مشکل کر دیتے ہیں۔ تو اس حد تک ان کی زندگی کے اندر یہ دخل اندازی کرتے تھے، ان کی گندی ویڈیوز لیک کر کے
ان کی ذاتی زندگی پہ اس طرح کیچڑ اچھالتے تھے کہ انسان نہ جینے جوگا رہتا ہے نہ مرنے جوگا رہتا ہے، کہ انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ جس طرح اگر کوئی بھی انسان اپنے گریبان میں جھانک لے تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہر انسان کے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، تو کیا یہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کو یہ نہیں تھا ان پہ فرض کہ یہ بھی کسی انسان کی پردہ پوشی رکھتے؟ یہ بجائے ان کی بات کو ختم کرنے کے، جن لوگوں کی وہ منتیں کرتے رہے ہیں کہ میرے گھر کی صلح کروا دو، ہماری میاں بیوی کے آپس میں صلح کروا دو، وہ بار بار بہت ساری پوسٹوں میں اور بہت ساری آڈیو لیکس میں یہ بات کرتے تھے کہ مجھے دل کا عرض ہے، مجھے دل کی تکلیف ہے، میں بہت زیادہ تکلیف میں رہا ہوں، میں ہاسپٹل جاتا رہا ہوں۔ ان کی بہت ساری آڈیوز اور ویڈیوز سے محسوس بھی ہوتا تھا کہ وہ بہت زیادہ نشے کے عادی ہو چکے ہیں یا بہت زیادہ ڈپریشن کے عادی ہیں۔ وہ ان کی آنکھیں، ان کا چہرہ دیکھ کے لگتا تھا کہ یہ وہ والے عمر لیاقت صاحب نہیں ہیں جن کو دنیا کا، پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے، جو ان کی عزت کرتا تھا۔ ان کے اندر کچھ چل رہا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا دوست جن کے ساتھ انہوں نے اپنے عروج کے ٹائم سپینڈ کیا تھا، وہ لوگ بھی اٹھ کے آ کے اس کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ کافی دن پہلے ان کے کسی دوست یا جاننے والے کی بھی ویڈیو آئی ہوئی تھی کہ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے چچا وغیرہ، ان کے عزیز رشتہ دار جو ہیں وہ بھی ان کو چھوڑ گئے تھے، تو تب انہوں نے ان کو ہاسپٹل پہنچایا تھا جب وہ نشے کے شدید زیادہ زد میں تھے۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہ لوگ جو ان کے اس حد تک اپنی ویڈیوز کو ریٹنگ دینے کے لیے، جس مشہور ہونے کے لیے، اب صرف اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کے خلاف اس حد تک ویڈیوز بنا کے، ان کی میمز بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال رہے تھے، اور جو میسیجز میں کومنٹ کر کے ان کو اس حد تک ٹارچر کر رہے تھے کہ وہ اگر اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے یا اپنے ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے کوئی ویڈیوز لیک بھی کرتے تھے، تو بجائے ان کی کسی بھی بات کو سمجھنے کے یا ان کے ساتھ کوئی بھی ہمدردی رکھنے کے، کوئی اگر نہیں بھی ہمدردی کر سکتا تھا تو خاموشی ہی اختیار کر لیتے۔ ہر بندے نے اپنا چینل چلانے کے لیے ان کو آگے سے اس طرح کی باتیں کی کہ وہ اس حد تک ڈس اپوائنٹ ہو چکے تھے کہ ان کا جینے کی امنگ ہی ختم ہو چکی تھی، وہ اپنے ملک کو چھوڑ کے جانا چاہتے تھے۔ آپ لوگ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ جس جگہ پہ آپ لوگوں نے اپنا بچپن گزارا ہو، جس جگہ پہ آپ لوگ پیدا ہوئے ہوں، جس جگہ پہ آپ نے اپنی زندگی کی خوشیاں، سکون، ہر چیز، رشتے ہوں، کیا آپ لوگ اس جگہ کو بھول سکتے ہیں؟ کیا آپ لوگ ان جگہوں کو چھوڑنے کے لیے اتنی آسانی سے قائل ہو سکتے ہیں جہاں پہ آپ نے زندگی اپنی داؤ پہ لگائی ہوئی ہو؟ تو آپ لوگ کون ہوتے ہیں جو کسی بھی انسان کو یہ کہہ دیں کہ جی آپ ہمارا ملک چھوڑ دیں؟ آپ لوگوں کی ذاتی زندگی میں انہوں نے کیا آپ کو تکلیف دی تھی جو آپ لوگ اس طرح ان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے؟ جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے کہ کون گناہ گار ہے، کون نیک ہے اور کون بد ہے، تو اس چیز کا فیصلہ آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ میں کیوں لیا ہوا تھا؟ اور میں یہ بات بھی کرنا چاہوں گی کہ وہ جو دانیہ ملک ہیں، ان کو جو انہوں نے عزت دینا چاہی، وہ چلیں ان کی عمر چھوٹی تھی، اور یہ بھی بہت بڑا گیپ ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ انسان جہاں پہ رہتا ہوتا ہے ماحول کا بہت ڈیفرنس ہوتا ہے۔ کسی چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے بندے کا ماحول اور کسی شہر میں رہنے والی اتنی مشہور شخصیت کے ماحول کا تضاد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان دو لوگوں کو آپس میں سروائیو کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کے لیے بہت ہی میچور دماغ چاہیے ہوتا ہے، اور بہت ہی ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ انہوں نے بہت زیادہ اپنی کم عمری ہونے کا بھی اور کم عقل ہونے کا بھی ثبوت دیا دانیہ نے۔ لیکن ان کے جا کے انٹرویو لے کے ان کو اتنا ہائی لائٹ کرنے والے جو اینکر تھے، کیا وہ شامل نہیں ہیں اس چیز میں کہ وہ سب بھی اس کی موت کے ذمہ دار ہیں، عمر لیاقت صاحب کی؟ اگر دانیہ نے یہ بات کی تھی تو کسی نے جا کے عمر لیاقت صاحب کا انٹرویو کیوں نہیں لیا؟ جو جانتے تھے کہ وہ اتنی مشہور شخصیت ہیں، کسی نے جا کے ان کی تکلیف کا احساس کیوں نہیں کیا؟
سب نے جا کے دانیہ کے گھر میں بیٹھ کے ان سے مختلف سوالات کر کے ان کی ذاتی زندگی کو اس حد تک اچھالا کہ وہ بندہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو کے چلا گیا۔ اس سب میں آپ لوگ بھی ذمہ دار ہیں۔ کیا دانیہ یہ جو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اس کو 22 لاکھ روپیہ دیا، وہ ایک بات بھی اس میں جھوٹ نہیں ہے، انہوں نے دیا ہوگا۔ اور ان کی جو عیاشیاں تھیں جو وہ اپنے چھوٹے سے گھر میں رہتے ہوئے، واقعی ایسا ہوتا ہے جو گاؤں والے لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی بے شک ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ نہ ہو لیکن بہت پرسکون ہوتی ہے۔ وہ اس حد تک پریشانیوں اور الجھنوں کا شکار نہیں ہوتے جو بڑے شہروں میں رہنے والے، خاص طور پہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ جس طرح کے مسئلے مسائل کا شکار ہوتے ہیں وہ گاؤں کے لوگ نہیں ہوتے۔ اور گاؤں سے اگر کوئی بندہ شہر میں چلا جائے تو اس کو ایڈجسٹ ہونے میں بھی بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن وہ انسان جو کوئی بھری پوری فیملی سے گیا ہو، ایک دم جا کے اتنے مشہور بندے کے ساتھ، اتنے میچور بندے کے ساتھ جا کے اس کو ایک دم اکیلا کر دیا جائے تنہائی میں، صرف اس نے رات دن ایک ہی شخص کو دیکھنا ہو، اس کو وہ فیملی والا پیار نہ ملے، اس کو وہ انڈرسٹینڈنگ کرنے والے اپنی ہم عمر لوگ نہ ملے، وہ گھر والا ماحول نہ ملے، تو پھر وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ یہی بات دانیہ اور عامر لیاقت صاحب کے درمیان تھی۔ کسی نے بھی اس چیز کو سمجھنے کی بجائے ان کو اس حد تک ٹینشن اور ڈپریشن دیا کہ وہ آج موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ تب جب ان کے اس قدر گھریلو معاملات تھے تو ان کے مسئلے مسائل چل رہے تھے، تب بھی ہر میڈیا چینل والے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، ہر کسی نے اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنے چینل کو چلانے کے لیے جا کے ان کے انٹرویوز لے کے لیک کیے اور پھر خود بیٹھ کے ان کے خلاف باتیں کی۔ جن لوگوں سے وہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ میرے گھر میں آپ لوگ ہمیں صلح کروا دیں، ان لوگوں نے بجائے ان کی بات کو سمجھنے کے مذاق اڑا کے ان کا تو خود اپنے چینل کو آگے بڑھانے کے لیے اس حد تک باتیں کی کہ وہ یہ سوچنے پہ وہ اتنی بڑی شخصیت تھے، وہ اس حد تک ڈپریشن میں چلے گئے۔ تو ایک عام انسان کیسے سوچ سکتا ہے کہ میں کسی سے بھلائی کی توقع رکھوں؟ ایک عام انسان یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ کون سا انسان میرے ساتھ سنسیئر ہوگا؟ جو میٹھے ہو کے لوگ ایک دوسرے سے باتیں اگلوا لیتے ہیں لیکن انہی باتوں کو پکڑ کے جا کے تو آگے اس قدر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنا کوئی بھی مسئلہ کسی کے ساتھ شیئر کیا تو کیا کیوں؟ انسان اپنا دکھ اپنے اندر ہی رکھ کے کڑتا سڑتا اور مرتا رہتا ہے، لیکن کسی کے ساتھ شیئر کر کے تو اس سے آگے سے اس سے اچھائی کی توقع نہیں ہوتی۔ یہی ہوتا ہے کہ اس نے میرا آگے سے مذاق اڑانا ہے۔ تو لوگوں کی زندگیاں آپ لوگوں نے خود تنگ کی ہوئی ہیں، یہی آپ لوگوں نے عامر لیاقت کے ساتھ کیا۔ تو جو لوگوں ان کی زندگی میں اس حد تک زہر بھرنے میں مصروف تھے، آج ان میں سے کوئی ایک ایسا انسان ہے کہ جس کو اپنی موت یاد ہو؟ کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کو یہ ذہن میں یہ خیال آیا ہو کہ ان کی موت کا میں بھی ذمہ دار ہوں؟ یا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ ہم لوگوں میں سے کبھی بھی کسی کے گھر میں اس طرح کے یا کسی کی بھی ذاتی زندگی میں کوئی مسئلہ آ جائے تو کوئی اس طرح سروائیو کر سکے گا؟ یا یہ برا وقت اگر ہمارے اوپر آ گیا تو ہم لوگ کیسے اس کو فیس کریں گے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ ایک تو یہ دعا زہرا والا کیس ہے، اس نے شدید ڈپریشن دیا ہوا ہے، اتنے دنوں سے 51 دن کے بعد وہ اپنے والدین سے ملی تھی، لیکن اب اس کے بعد بھی تقریباً پورے 2 مہینے ہونے والے ہیں، تو ابھی تک بھی اس کے فیصلے کا کوئی اچھا رزلٹ نہیں آیا اس کے کیس کا کہ کوئی انسان کو ذہنی طور پہ سکون یا خوشی مل سکے۔ جب دیکھو پاکستان میں میڈیا والے اس طرح کی خبریں دیتے ہیں کہ انسان اپنے گھر میں بھی ایسے ہی سمجھتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کون سے ماحول میں آ گئے ہیں کہ جہاں پہ ہماری زندگیاں بھی محفوظ نہیں ہیں، ہماری عزتیں بھی محفوظ نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں سکون اور خوشیاں بھی نہیں ہیں، ہم لوگ پتہ نہیں کون سی جگہ میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم ہر حال میں عذاب میں ہیں۔ لوگوں کے گھروں کا سکون حرام کیا ہوا ہے۔ ایک تو مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑی ہوئی ہے، کوئی کسی بھی انسان کی انکم میں کوئی اضافہ ہو نہ ہو، مہنگائی میں ہر روز اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ کون سی چیز کا اپنا خرچہ چھوڑ دے اور کون سی چیز کو پورا کرے۔ جب عمران خان صاحب یہ کرتے ہوتے تھے تقریر تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ اس قوم کے، اس ملک کے وہ بچے جو مہنگائی کی وجہ سے پراپر خوراک نہیں لے سکتے، ان کی گروتھ نہیں صحیح ہوتی، ان کی ذہنی نشوونما نہیں ہوتی،
تو وہ لوگ جب دیکھ رہے ہیں اس مہنگائی کو اور پرانے پاکستان کو اور پرانے حالات کو، تو وہ سوچ رہے ہیں تو پہلے تو ہم پھر بھی کچھ سکون میں تھے، اب تو ہم اس قدر عذاب میں آ گئے ہیں کہ نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ کوئی اور سہولت ہے، نہ ہمارے بچوں کے لیے کوئی نزدیک سکول ہے، نہ اسکولوں کی، پرائیویٹ اسکولوں کی اس قدر فیسیں ہیں کہ انسان افورڈ نہیں کر سکتا۔ فروٹ اتنا مہنگا ہے، گھی اتنا مہنگا ہے، سبزی اتنی مہنگی ہے، دودھ اتنا مہنگا ہے کہ انسان کیا کیا اپنی ضرورتیں مارے اور کون کون سی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے دوسری ضرورت کو دبا کے رکھے۔ تو یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ بجائے ایک دوسرے کو ہمت دینے کے، بجائے کسی دوسرے کا حوصلہ بڑھانے کے، بجائے کسی دوسرے کی تکلیف کو سمجھنے کے، بجائے اس کے کہ کسی کے مسئلے کو حل کیا جائے، ہم لوگوں کو ایک تماشا مل جاتا ہے جس کو اچھا کے ڈگڈگی بنا کے بجاتے ہیں سارے، جیسے بندر کا تماشا چلا رہے ہوتے ہیں نا، بندر کو نچا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح پوری عوام کو پاگل کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس ملک کا ہر وہ انسان جس نے عمر لیاقت صاحب کو گالیاں دیں، جس نے ان کے کردار کشی کی، جنہوں نے ان کے اوپر آوازیں کسیں، جنہوں نے ان کے جسم کے اوپر فکرے بنائے، میمز بنائیں، ان کی ویڈیوز لیک کر کر کے آگے سے آگے لوگوں کے آگے پیش کی، ان سب لوگ ہی ان کے مجرم ہیں، وہ سب لوگ گنہگار ہیں ان کے۔ انہوں نے کوئی خودکشی نہیں کی، ان لوگوں نے مارا ہے، معاشرے نے مارا ہے کہ وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئے۔ اور یہ چیز جو چینلز والے ہیں ہر وقت کہتے تھے کہ وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، تو جب ان کو دانیہ ملک بتا رہی تھیں کہ ان کے گھریلو حالات، ان کے مسائل اس قدر ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ انٹرویو دیتے ہیں تو وہ پیسہ لیتے ہیں، اور وہ نشے کے اس قدر عادی تھے کہ ظاہر ہے جو نشئی آدمی ہے اس کا تو سب کچھ بک جاتا ہے، اس کے پاس کہاں پیسہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ لوگ اپنے چینل چلانے کے لیے اپنے جس طرح کا دل کرتا ہے اس طرح کی ویڈیو بنا کے بھیج دیتے ہیں، جس طرح کا دل کرتا ہے کسی کو آسمان پہ پہنچا دیتے ہیں، کسی کو گہری کھائی میں دھکا دے دیتے ہیں، تو اگر وہ اپنا چینل چلانے کے لیے اپنے احساسات اور اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے اپنے گھر میں بیٹھ کے کوئی ویڈیو بناتے تھے، تو تب آپ لوگ اس کو اس قدر کیوں اچھالتے تھے؟ ان کی بجائے کسی بات کو سمجھنے کے، کسی بات کو حوصلہ یا تسلی دینے کے، جو انسان اس قدر تنہائی کا شکار ہو چکا تھا کہ جو سوشل میڈیا کا، جو ہر ٹی وی چینل کا ایک لازمی پرسن ہوتا تھا، وہ بالکل کسی پاتال کی طرح گم ہو گیا تھا، پاتال کی گہرائیوں میں کھو چکا تھا، جو تنہائی کا شکار تھا، جس کو کھانے کے لیے، سانس لینے کے لیے اور جس کو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا تھا، جو ایک کمرے میں بند ہو کے بیٹھا ہوا تھا، تو اس کی زندگی آپ لوگوں نے کیوں اس قدر تنگ کی ہوئی تھی کہ اگر وہ کوئی ویڈیو بناتا تھا تو اس کو بھی تو آپ لوگ اپنے ریٹ بڑھانے کے لیے، اپنے چینل چلانے کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں، بیچتے ہیں، تو ان کو پیسہ نہیں چاہیے تھا؟ ان کے کوئی قارون کے خزانے تو نہیں تھے کہ اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اگر وہ اپنی کوئی ایک کوشش کر رہے تھے، جن کو کوئی بھی رمضان ٹرانسمیشن بھی نہیں چل رہی تھی، تو اس وقت آپ لوگ ان کو کیوں اس قدر ہائی لائٹ کرتے تھے؟ تو میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ اس معاشرے کے ہر وہ انسان، ہر ایک بندہ جو ہے، جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، جو دوسروں کی ذات پہ کیچڑ اچھالتا ہے، وہ ان کا مجرم ہے۔ اور جنہوں نے ان کی آپس میں بجائے صلح کروانے کے، بجائے ان کی آپس میں کوئی اچھی بات شیئر کرنے کے، ان کی ہر برائی کو اچھالا، تب آپ لوگوں کو ان کی خوبیاں نظر نہیں آتی تھیں، تب بھی آپ لوگ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ان کی برائیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے دنیا کے سامنے لے کے آ رہے تھے۔ اب بھی سارے چینلز والے ان کی اچھائیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے کے آ رہے ہیں، لیکن اب وہ انسان دنیا سے جا چکا ہے، اب آپ کو ان کی تعریفیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تب آپ لوگوں کو کچھ نظر نہیں آ رہی تھی ان کی خوبیاں، اب آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی پرانی سی پرانی ویڈیوز نکال نکال کے دکھا رہے ہیں، تو اب آپ ان کی خوبیوں کو بے شک بتائیں یا نہ بتائیں، اب ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب صرف آپ لوگ اپنے چینل چلانے کے لیے، اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، اپنا پیسہ بڑھانے کے لیے آپ لوگ یہ دنیا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ یہ میڈیا والے چاہیں تو کسی انسان کو بادشاہ بنا دیں اور چاہیں تو کسی کو فقیر بنا دیں، یہ سب آپ لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے۔ آپ نے پورے ملک میں، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں اس حد تک انتشار پھیلایا ہوا ہے کہ کہیں بھی انسان کو محبت نظر آتی ہی نہیں ہے، ہر طرف نفرت ہی نفرت، ہر طرف ٹینشن ہی ٹینشن نظر آتی ہے۔ میں تو آپ لوگوں سے التماس کروں گی کہ خدا کے واسطے اپنے گروبانوں میں جھانکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کا جو پردہ رکھا ہوا ہے،
جس طرح آپ لوگوں نے دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کے پردے اتار دیے، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی عزتیں اسی طرح اچھال دیں، بے پردہ کر دیا، تو پھر آپ لوگ کہاں جائیں گے؟ قیامت کے دن جب سب لوگ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے اور سب کے اعمال نامے کھلے ہوئے ہوں گے، تو پھر آپ لوگ کہاں جائیں گے؟ اس لیے اللہ کے خوف سے ڈرا کریں۔ کل سے عمر لیاقت صاحب کی وفات کا سن کے بہت ہی زیادہ دل پریشان ہے، تو بار بار ذہن میں یہی خیال آ رہا ہے کہ جو لوگ ان کو اتنی ذہنی اذیت دے رہے تھے، جو لوگ ان کو اس طرح کی باتیں سنا رہے تھے، ان سے یہ سوال پوچھوں کہ کیا اب آپ لوگوں کے کلیجوں میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے؟ اس شخص کو مار کے آپ لوگوں کو زندگیوں میں سکون آ گیا ہے؟ جن کو اپنے گھروں میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا، وہ آ جاتے ہیں دوسروں کی زندگیوں پہ تبصرے کر کر کے ان کو زندگیاں تنگ کرنے کے لیے مارنے کے مشورے دیتے ہیں یا مرنے کے مشورے دیتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کے سینے ٹھنڈے ہو چکے ہوں گے تو آپ لوگ خوشیاں منائیں، جشن منائیں۔ اب ان کی موت کی، ان کی کارکردگیوں کی، ان کی خوبیوں کی پوسٹیں لگا لگا کے اپنے چینلوں کو اب نہ پروموٹ کریں، اب نہ اپنے ریٹ بڑھائیں، اب ان کے وہی قصیدے پڑھیں جو ان کو آپ پہلے سنا رہے تھے۔ میرے کوئی بھی لفظ یا کوئی بھی بات آپ سب کو بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت، لیکن میں کل سے بہت زیادہ پریشان ہوں، اتنا مجھے دل دکھا ہے اور مجھے آپ سب لوگوں سے بہت زیادہ شکوہ ہے کہ جب دیکھو نہ کوئی پاکستان کی عدالت صحیح فیصلہ کرتی ہے، نہ کوئی پولیس صحیح کام کرتی ہے۔ اتنے دنوں سے دعا زارہ کے والدین رو پیٹ رہے ہیں، ان کو اپنی بیٹی دینے کی بجائے ان کو اس طرح گھسیٹا جا رہا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ لوگوں کے گھروں میں یا کسی بھی عام انسان کے گھر میں اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ وکیلوں کو دے، وہ ججوں کو دے، وہ پولیس والوں کو دے۔ ایک عام انسان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ جو اپنے بچوں کے لیے اپنا خون نچوڑ کے وہ رکھتے ہیں، مشکل ٹائم کے لیے، اپنی بیماریوں کے لیے، بچوں کی شادیوں کے لیے، بچوں کی پڑھائیوں کے لیے پیسہ بچاتے ہیں، وہ عدالتوں میں کچہریوں میں اس طرح اجاڑ کے، تو وہ پھر بھی ان کو اچھا فیصلہ یا اچھا رزلٹ نہ ملے تو وہ کس ملک میں جائیں، وہ کہاں پہ جائیں، پھر وہ کس سے کہیں کہ یہ ہمارے حق میں جو فیصلہ ہے وہ صحیح کریں۔ آپ لوگ اللہ کی عدالت سے نہیں ڈرتے، اسی لیے اس ملک کے قانون کا اور اس ملک کی کسی بھی چیز کا بھروسہ توڑ کے دنیا کو اس قدر پریشانیوں میں مبتلا کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے کہ لوگوں کو ذہنی اور جسمانی سکون حرام کیا ہوا ہے۔ خدا کے واسطے اس ملک کو جو آزادی کے لیے پیدا ہوا تھا، سکون اور خوشی کے لیے پیدا ہوا تھا، جو قائد اعظم کا پاکستان تھا، جو علامہ اقبال کا خواب تھا، اس کو ایک اچھا اور خوبصورت ملک بنائیں۔ جس طرح یہ ملک دنیا کی ہر خوبیوں سے بھرا ہوا ہے، اس ملک کو امن اور سکون کا گہوارہ بنائیں، نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرتوں کا بنائیں۔ اب جب پاکستان ہندوستان سے الگ ہو کے آیا تھا تو محبت اور امن کے لیے آیا تھا، لیکن آپ لوگوں نے تو اپنے ہی ملک کو محبتوں کی بجائے نفرتوں کا اس قدر انتشار پھیلایا ہوا ہے کہ لوگوں کے زندگیوں کا سکون حرام کیا ہوا، اور عمر لیاقت کو مارنے والے پورے سوشل میڈیا والے لوگ ہیں، اور جو لوگ ان کو کمنٹ کر کے کہہ رہے تھے، ان کی آج بھی آپ لوگ ویڈیوز کھول کے دیکھ لیں، جو کمنٹس آپ لوگوں نے کیے ہوئے تھے آپ کے ناموں کے ساتھ، وہ محفوظ ہوں گے اور قیامت تک وہ محفوظ ہی رہے ہوں گے۔ جنہوں نے ڈیلیٹ نہیں کیے وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پھر بھی وہ محفوظ ہو چکے ہوں گے۔ تو آپ لوگ اپنے گروبانوں میں جائیں گے، اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو اپنے آپ کو سیدھے اور نیک راستے پہ لے کے چلائیں۔ زندگیاں اتنی مشکل نہ کریں کہ ہر انسان زندگی سے جان چھڑا کے کہیں جانا چاہے۔ میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ۔ میری بہت دعا ہے، اگر آپ لوگوں کا ضمیر زندہ ہے تو آپ لوگ بھی عمر لیاقت صاحب کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ جس قدر آپ لوگوں نے ان کو ذہنی اذیت اور تکلیف دی ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بہت اعلیٰ مقام دے۔ جتنی بھی انہوں نے نیکیاں کی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی تمام منزلیں آسان کرے، ان کو جنت میں بہت اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی موت دے، مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کی تمام زندگیوں کی مشکلات دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میری کوئی بھی بات اگر کسی کو بری لگی ہو یا کسی کے ایک انسان کا بھی ضمیر جاگ جائے تو اس کے لیے
بہت بڑی بات ہوگی. میری تمام باتوں کو جو کسی کو بری لگیں اس کے لیے معذرت. اوکے، اللہ حافظ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور بس میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ لوگوں کو جینے دیا کریں، لوگوں کو ان کی زندگیاں تنگ نہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا سے فوت ہو چکے ہیں ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جو پاکستان میں جو لوگ زندہ ہیں، جو مسلمان کہتے ہیں خود کو لیکن عمل سے وہ کہیں سے بھی نہیں ہیں مسلمان، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہ حافظ.